لیے آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ نے زندگی 31 منانے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے زندگی شراب کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے زندگی گناہوں کے اڈوں کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے مال پہ عیاشی کرنے کے لیے زندگی نہیں دی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تھوڑی سی زندگی پا کر کون اچھا عمل کرتا ہے، اچھے عمل کے لیے آئے ہو۔ دوسرے مقام پر میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو غیر مسلموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو دیکھتے دیکھتے ہم بھی 31 منانے لگے، اور وہ رات شراب کی اور زنا کی رات۔ اور اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے، جو زنا کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ حدیث میں بطور تحفہ دے رہا ہوں، اور امید ہے کہ وہ قبول کر کے اس کو اپنے دل میں اتاریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زنا وہ قرض ہے، ہر قرضہ انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے جو انسان اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتا، ادھر اس نے کیا ادھر وہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا، معاف کیجئے گا یہ جملے سننے کی طاقت رکھی حدیث ہے، اگر حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی جرات نہیں کرتا یہ بات کرنے کی۔ اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، اگر تم نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری ماں بھی محفوظ نہ رہے گی، اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ بدنظری کی تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہ رہے گی۔ کتنا باغیرت ہے جوان تو، تیری غیرت کو اب کائنات دیکھے گی کہ اگر تو اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے تو تو دوسروں کی بیٹیوں کو بچا لے، تیری بیٹیاں بچ جائے گی۔ اگر تو کسی کی بہن کو بچانا چاہتا ہے، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو دوسرے کی بہن کو بچا لے، تیری بہن بچ جائے گی۔ ورنہ اگر تو نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تو تو چاہے یا نہ چاہے تیری بہن کی آبرو بھی نہ بچے گی۔ میرے آقا فرماتے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ ایک عالم نے ایک بادشاہ کو یہ حدیث پڑھ کر سنائی، کما تدین و تدان، تم جیسے کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ بادشاہ نے مسکرا کے کہا مولوی صاحب یہ حدیث نہیں ہوگی، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس سے، یہ حدیث نہیں ہوگی، اور حدیث تو ہو کر رہے گی۔ بادشاہ نے کہا ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہماری بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کون ہمت کرے گا، ہماری بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمت کون کرے گا۔ اس عالم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ یہ حدیث ہے میں نے پڑھی ہے کتاب میں، اب اس حدیث کی صداقت کو تو اس بادشاہ پہ ظاہر کر دے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی تھی وہ روتے ہوئے کمرے میں آئی، محل میں آئی۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا ابا جان میں بازار سے گزر رہی تھی، کسی ایک لڑکے نے مجھے پکڑا اور میرے گالوں پر اس نے اپنے گال رکھ دیے۔ بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا بیٹی جا۔ جب وہ چلی گئی تو بادشاہ نے اس عالم سے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ کہا کیوں؟ تھوڑی دیر تو پہلے تم بڑی باتیں کر رہے تھے۔ کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی پاک دامنی سے گزاری، لیکن ایک مرتبہ مجھ پہ شیطان نے غلبہ کیا اور میں زنا کے لیے گیا، لیکن زنا کے لیے گیا ایک عورت کے گالوں پہ گال رکھا، لیکن مجھے ڈر لگی فوراً میں ہٹ گیا، تو جتنا زنا میں نے کیا تھا اتنا میری بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں پر ایک عبرت کی بات بتاؤں، جو زنا نہیں کرتے ان کی بیٹیوں کی آبرو اللہ بچاتا ہے۔